نبی پاک کی لخت جگر نور نظر، حضور کی سب سے آخری اور سب سے چھوٹی بیٹی، سبحان اللہ، میرے نبی پاک علیہ تحیۃ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، بے شک بے شک، ان میں سے سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، یہ سیدہ فاطمہ یاد رکھیں، یہ جو سید کا لفظ ہے یہ حضور کی امت میں سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت کو عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ النساء و اہل الجنہ، یہ سیدۃ النساء جو ہے تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ سید کا لفظ حضور نے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے بیان فرمایا، بے شک، اور پھر اس کے بعد یہ لفظ حضور کے شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کے لیے حضور نے استعمال فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی قدر، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے نبی کی لاڈلی بیٹی، میرے نبی کی پیاری بیٹی، سبحان اللہ، جو میرے نبی کی ہر معاملے میں حضور کی مشابہ تھی، سیرت بھی میرے مصطفیٰ جیسی تھی، صورت بھی میرے مصطفیٰ جیسی تھی، صحابت بھی میرے مصطفیٰ جیسی تھی، کردار بھی میرے مصطفیٰ جیسا تھا، گفتار بھی میرے مصطفیٰ جیسی تھی، اور اللہ کو راضی کرنے کا انداز بھی میرے مصطفیٰ جیسا تھا۔ آج لوگ بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑا ماننے والے ہیں، ذرا ان کا کردار بھی دیکھو، جن کو ماننے کی بات کرتے ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ رات کو مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے، سبحان اللہ، صبح جب اذان ہو جاتی ہے سبحان اللہ، اس وقت تک مصلے پر ہی ہے۔ بے شک، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ یہی لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، لمبا رکوع کرتی ہیں، لمبا سجدہ کرتی ہیں، لمبا قیام کرتی ہیں، اور صبح اذان کی آواز آ جاتی ہے، کہتی ہیں اللہ تو نے رات بہت چھوٹی بنائی ہے، میں جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکی، سبحان اللہ، میں جی بھر کے تجھے تیری بارگاہ میں کھڑی بھی نہیں ہو سکی، میں رکوع بھی نہیں کر سکی، اور تیری رات ختم ہو گئی۔ بے شک، حضرات گرامی قدر، صرف نعرے لگانے سے، صرف نعرے لگا، نعرے لگانے سے یا صرف لنگر کھانے سے اہل بیت کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جیسے ان لوگوں نے عبادت اور ریاضت کی ہے ان کی سیرت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ بے شک، جو نوافل میں ساری ساری رات بسر کرتی ہیں ان کے فرائض کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، اب ذرا اپنا اور ان کا موازنہ کریں، ہم اور تو کچھ نہیں، غلام ہونے کے ناطے ان کے ساتھ عقیدت کا ناطہ اور تعلق رکھنے کی نسبت سے ہمیں نوافل نہ صحیح اور کچھ نہ صحیح ہمیں فرض تو ادا کرنا چاہیے۔ بے شک، کیا خیال؟ بے شک، کسی نے ویسے ہی 2-4 واقعات سناؤں اور فارغ ہو جاؤں، نہیں، اس لیے یہ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ان اولیاء صلحاء حضور کے اہل بیت صحابہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں ویسے ہم گزاریں۔ بے شک، بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اللہ کے احکامات کو پورا کیا جائے، سبحان اللہ، فرائض کو پورا کیا بے جائے، شک، اللہ کی عبادت کی بے جائے، شک، عبادت سے اللہ کو راضی کیا جائے، اور پھر فرائض کے بعد پھر نوافل اور باقی معاملات ہیں، بے شک، لیکن وہ انہی کے لیے ہے جو پہلے فرائض کو ادا کرنے ہیں۔ بے شک، آج اعلان ہوتے ہیں کہ آؤ جی فلاں جگہ پر تسبیح نماز پڑھائی جا رہی ہے، آؤ تسبیح نماز میں آؤ۔ اور یار تسبیح نماز ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے تو پہلے فرض کی بات کرنا، بے شک، پہلے فرض تو ادا کروا لو، فرض کا تو ذہن بنا لو، پھر تسبیح بھی پڑھا لینا ان کو۔ اس لیے فرائض پر زور دے رہا ہوں، سب سے پہلے فرض کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز فرض ہے،
روزہ فرض ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے اللہ نے پڑھنے کے لیے عطا فرمایا ہے، بے شک۔ اللہ نے سمجھنے کے لیے عطا فرمایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو عمل کے بعد اس قرآن کا چوتھا حق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف پڑھنے، سمجھنے اور عمل کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تین کاموں کے بعد چوتھا کام یہ ہے قرآن مجید کے احکام کو نافذ کرنا جو ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے 4 حقوق ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔